بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب اہم اسکول میں، اداروں میں پڑھانے والے ہیں یا آئندہ زندگی میں پڑھانے والے بن جائیں گے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے بڑھتی عمر کے مسائل، خاص تبدیلی آتی ہے انسان میں جب وہ 11-12 سال کی عمر پار کر جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے زیادہ انسان کی مشنری سے کوئی واقف ہی نہیں ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس شریعت میں بہت ہی باریکی کے ساتھ ہماری رہبری کی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا کام صرف تعلیم نہیں ہے، تزکیہ اور تربیت بھی ہے۔ سلیبس پڑھانا کافی نہیں ہے، سلیبس کمپلیٹ کرنا کافی نہیں ہے، تکمیل نصاب کافی نہیں ہے، تعمیر شخصیت کے بغیر سلیبس کمپلیٹ کرنا کافی نہیں ہے، پرسنالٹی ڈیولپ کیے بغیر صلاحیتیں کھپ جاتی ہیں، چھن جاتی ہیں، دفن ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے بچوں کے بڑھتی عمر کے مسائل کو نہیں سنبھالا، شہوانی خواہشات، گندے جذبات، جنسی خیالات، سیکسول قسم کے ارادے کنٹرول کیسے کیا جائے؟ ہمارے علماء کو چاہیے، ہماری ٹیچرز کو چاہیے کہ بطور خاص وہ سورۃ النور کو پڑھیں۔ بہت ضرورت ہے۔ کتاب الحیا، کتاب اللباس اور محرم نامحرم کی تفصیلات، خود بھی واقفیت حاصل کرے اور بچوں کو بھی واقف کروائے۔ آسان کام نہیں ہے اپنی نظر پر قابو پا جانا، اور نظر جب بے قابو ہو جاتی ہے تو دل اور قدم بھی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ جب نگاہ پاک ہوتی ہے تو دل بھی پاک ہوتا ہے۔ دل کا دروازہ نہیں کھلے گا
اگر آنکھ ناپاک نظروں سے بچ رہی ہو، دل تک پہنچنے کا دروازہ نظر ہے، اور دل ہی پورے جسم کو چلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتابیں اٹھاؤ صوفیاء کرام کی، امام غزالی کی، کتنی محنت کی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک ایک مرید کے، شاگرد کے نگاہوں کی حفاظت کے لیے تربیت السالک نامی 2 جلدوں میں 10 تدابیر ہے نگاہوں پر قابو پانے کے لیے۔ رحم کھانا پڑے گا اپنے بچوں پر۔ کامیاب باپ، کامیاب استاد وہی ہے جس کے سامنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ مایوس نہ کیا جائے اس قابل رحم نسل کو، جلد بازی نہ کی جائے اس نسل کو بدلنے کے لیے۔ زبردست آزمائش میں ہے یہ لڑکے اور لڑکیاں اس زمانے کے فتنوں کی وجہ سے۔ ہم نے کو ایجوکیشن اسکول میں ختم کر دیا، لیکن گھر میں مس گیدرنگ، مخلوط ماحول، چچا زاد، خالہ زاد، پڑوسیوں کے بچوں، آٹو ڈرائیور، کرایہ داروں، شادی خانوں میں نامحرموں کے ساتھ اختلاط ہم نے نہیں روکا، تو صرف اسکولز میں مس گیدرنگ کا ختم ہو جانا، مخلوط تعلیم کا ختم ہو جانا، کو ایجوکیشن کا ختم کر دیا جانا، یہ پوری دوا نہیں ہے، یہ پورا علاج نہیں ہے۔ گناہوں کے نقصانات، گناہوں سے بچنے کے نسخے، اس نام کی کتابیں پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کی اور مولانا اسحاق صاحب ملتانی دامت برکاتہم کی، گناہوں سے بچنے کے نسخے، میں کیسے قابو پاؤں اپنے نفس پر، اور نفس کیسے مکاری کرتا ہے، گناہوں کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے۔ نفس کی ہوس ختم نہیں ہوتی ہے گناہ کرنے کے بعد۔ سب سے بڑا خدا ہے نفس دنیا میں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ذم الہوا نامی کتاب لکھی۔ ہوا پرستی کے نقصانات، برائی مستقل موضوع ہے۔ بے داغ جوانی، پاکیزہ جوانی، پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے بہت تفصیلی لکھا۔ قرآن، حدیث، سیرت سوانح کی کتابوں میں 10 واقعات ہیں۔ تقوی والی جوانی پر اللہ نے کیا دیا، اٹھا کر سنائیے، پڑھ کر سنائیے۔ دعائیں ہیں کیسے خواہشات پر قابو پایا جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے لیے کیا دعا دی جنہوں نے
زنا کی اجازت چاہیے، کیسے کاؤنسلنگ کی، نرمی کے ساتھ، انتہائی رحم دلی کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ ان صحابی کی جنہوں نے بدکاری کی اجازت چاہی، اور پھر اس کے بعد دعا دی، اللہم طاہر قلبہ وحسن فرجہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی حیا کی حفاظت فرما دیجئے۔ کیسی کیسی مددیں آتی ہیں، کیا دیتے ہیں اللہ گناہوں سے بچنے پر۔ اور ویسٹرن کلچر، آزادی کے چاہنے والے، مغربی زندگی کے گزارنے والے، خدا بیزاری والے، بے لگام خواہشات والے کتنا گر چکے ہیں، سمجھانا پڑے گا۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال کھارے پانی کی طرح ہے، جتنا پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی، پیاس بجھے گی نہیں۔ گناہ کی مثال کھجلی اور خارش کی طرح ہے، کھجانے میں مزہ آتا ہے لیکن نتیجہ، ریزلٹ، زخم گہرا ہو جائے گا۔ گناہ کرنے میں تھوڑی دیر کا مزہ ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ گناہ سے بچنے میں تھوڑی دیر چھریاں چلتی ہیں دل پر، لیکن مزہ آتا ہے ایمان کا، عمل کا، نماز کا۔ جو اپنی نگاہیں نیچی کر لے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلف اللہ لہ عبادتا یجد حلاوتها، ایسی عبادت اللہ دیں گے جس کا مزہ وہ پائے گا۔ دل میں ناجائز لیلاؤں کی تصویریں، ناجائز مجنوؤں کی تصویریں بیٹھی ہوں گی تو مولا اس دل میں کیسے آئیں گے؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس دل میں کتے جیسے اوصاف ہوں اس دل میں اللہ کیسے آئیں گے؟ گناہ کرنے میں بھی مزہ، لیکن وہ مزہ بے حیثیت ہے گناہ کے بعد ہونے والی تکلیف کے مقابلے میں۔ کتنی بے چینیاں ہیں گناہ کے بعد، کتنی بے چینیاں ہیں گناہ کے بعد۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آدمی گناہ کرتا ہے سکون پانے کے لیے، اور بے چینی بڑھتی ہے گناہ کرنے کے بعد۔ گناہ کی حقیقت سمجھانا پڑے گا۔ ایک اسٹیج آ جاتا ہے آدمی کی زندگی میں کہ میں گناہ کر لوں، اب بے قابو ہوں، اب ابال ہے، اب ہوس ابل رہی ہے۔ حضرت مولانا خالد الرحمن سجاد صاحب فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تنہائی سے باہر نکل جاؤ، شہوت کے گناہ کے ابال کے وقت نکل جاؤ تنہائی سے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اللہ سے مانگ لو۔ بچنا چاہو گے اللہ بچا دیں گے، پھنسنا چاہو گے گناہ میں، کعبۃ اللہ کے سائے میں رہ کر بھی گناہ میں پھنس جاؤ گے، مسجد میں رہ کر بھی گناہ سے پھنس جاؤ گے، گناہ میں پھنس جاؤ گے اگر بچنے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہم بچ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے بچنے کا حکم دیا۔
ناممکن امپاسبل چیزوں کا حکم اللہ کیوں دیں گے؟ ہم نے بچنے کی کوشش اور بچنے کی محنت کب کی؟ اپنے شیخ سے تعلق رکھ کے، اپنے مربی سے جڑ کے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، اپنے نفس پر سزا ڈال کے، فون دور رکھ کے، اور مختلف قسم کے سوشل چینل سے اپنے آپ کو دور رکھ کے، پانی میں ڈوب کر کہتا ہے نہ بھیگوں، گناہ اور بے پردگی کے ماحول میں جا کر کہتا ہے کہ میری نگاہ محفوظ رہے، کیسے ہوگا؟ تنہائی میں فون پکڑ کر سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں، نہیں بچ سکتا ہے۔ جب آدمی میں گناہ کرنے کی طاقت ہے تو گناہ سے بچنے کی بھی طاقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں گناہ تو کر سکتا ہوں، گناہ سے بچ نہیں سکتا ہوں۔ اللہ سے تڑپ کر کہو میرے اللہ، میں نے بچنے کی کوشش کی، بچانے والے تو آپ ہی ہیں۔ جیسے بچہ 2 قدم چلتا ہے، پھر ماں اسے دیکھ کر اٹھا لیتی ہے، باپ اسے دیکھ کر اپنی انگلی اور سہارا دیتا ہے۔ قدم تو اٹھاؤ بچنے کی طرف۔ اس لیے میرے قابل احترام اساتذہ کرام اور ہماری معلمہ بہنیں، ہم غصہ نہ کریں، سختی نہ کریں، ہلکی نگاہوں سے نہ دیکھیں، پیشانی پر بل نہ آئے۔ اپنے بچوں کی ان بیماریوں کو سن کر حضرت مولانا منیر صاحب کابینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو جتنا سخت بیماری میں ہوتا ہے اتنا ہم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، ICU میں رکھتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، اٹھاتے بھی نہیں اس کی جگہ سے، بیکٹیریا لگنے نہیں دیتے۔ ایسے ہی جو جتنے گناہ میں ہیں اس پر اتنی شفقت کرو۔ مربی کا محبوب ہونا ضروری ہے، مربی کا محبوب ہونا ضروری ہے۔ مربی کو کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کچھ گناہ چھڑانا ہوتا ہے، اگر اس گناہ سے زیادہ محبت مربی کی نہ ہو تو آدمی اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا۔ غفلت سے زیادہ محبت اپنے شیخ کی آ جائے تو آدمی ذکر کرنے لگ جائے گا۔ کیا ہوگا اگر میں نے اپنی خواہشات کو بے لگام کر دیا؟ کیا ہوگا؟ اور چاہیے، ہوس اور بڑھے گی۔ کیا ہوا جنہوں نے اپنی نگاہوں کو بے لگام کر دیا؟ کیسی تباہیوں میں پہنچ گئے؟ ان کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا، ان کے گول حلقے میں کالا پن سیاہی آ گئی، جوان بننے سے پہلے بوڑھے ہو گئے، جسمانی قوہ کمزور، عمل کا شوق مزمحل، نکاح کرنے کے ارادے ختم، اب اولاد نہیں ہوگی، بانجھ پن بڑھ رہا ہے، سیلز اور بیضے کمزور ہو رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی جوانی کی نعمت کو کتنا تباہ کر دیا گیا۔ پہلے فلانی خاتون سے، لڑکی سے، فلانے لڑکے سے، پھر اس کے بعد جانوروں سے، پھر اس کے بعد اور ہوس پوری نہیں ہوئی تو مرد عورت بننے لگ گئے، پھر اس کے بعد خودکشی کرنے پر آدمی قدم اٹھانے لگ جاتا ہے، سوسائڈ کرنے پر لوگ قدم اٹھانے لگ جاتے ہیں۔
پھر بھی سکون نہیں ملتا، تبھی تو نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ قوم کا قیمتی سرمایہ نوجوانوں کا، لڑکوں اور لڑکیوں کا، دونوں کا، قوم کا سرمایہ، امت کی پونجی ضائع ہوتی جا رہی ہے۔ بار بار ہمیں مذاکرے کی ضرورت ہے۔ شرعی پردہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، قید خانہ نہیں۔ ہماری جسمانی روحانی حفاظت کا ذریعہ ہے، ہوسناک نگاہوں سے، حیا پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے۔ محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، نکاح سے پہلے زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے۔ نکاح سے پہلے کوئی تعلق نامحرم مرد سے، اسے محبت کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ محبت کیوں نہیں اللہ سے؟ محبت کیوں نہیں باپ سے؟ محبت کیوں نہیں اپنی ماں سے؟ اتنا گہرا تعلق کیوں نہیں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے؟ پوری رات نامحرم مردوں اور نامحرم عورتوں کے ساتھ چیٹنگ میں کیسے گزر رہی ہے؟ ہم بیماری بڑھا رہے ہیں بات چیت کر کے۔ تنہائی میں بات کرنا نامحرم سے خلوت کے حکم میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہ تنہائی میں مریم بنت عمران، اللہ کے نبی کی والدہ، اور یحییٰ بن زکریا، اللہ کے نبی اور نبی کے بیٹے بھی جمع ہو جائے تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ واقعہ سناؤ، ابن جوزی کا نقل کیا ہوا۔ شیطان نے ایک عابد کو کیسے بتدریج محنت کر کے عبادت کروایا۔ شیطان بھی عبادت کرنے لگا اور ایک منتر دے کر گیا، بادشاہ کی بیٹی پر سوار ہو گیا، اور اس عابد نے بادشاہ کی بیٹی پر وہی منتر پڑا، چھوڑ دیا۔ بادشاہ سفر میں جانے لگا تو اس نے اپنی بیٹی ان عابد کے پاس سامنے کے گھر میں رکھی۔ یہ بات چیت کرتے تھے پردے کے پیچھے، پھر ساتھ میں کھانا کھانے لگے۔ پھر بدکاری کا گناہ ہوا۔ نہ نیکی چھپتی ہے نہ گناہ چھپتا ہے۔ نیکی کے ساتھ نیکی کے بچے آتے ہیں، گناہ کے ساتھ گناہ کے بچے آتے ہیں۔ گناہ کو ہلکا نہ سمجھو، نیکی کو بھی ہلکا نہ سمجھو۔ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے تو کر لیتا ہے، نیکی کو ہلکا سمجھتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ سناؤ واقعہ تقوی کے۔ چچا زاد بہن نے بلایا، مجبوری میں آئی، قرض مانگنے کے لیے، گناہ کا موقع۔ اے اللہ، بچ گیا میں آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ چٹان ہٹ گئی غار سے۔ تقوی تمہاری زندگی کی بڑی بڑی مصیبتوں کو ہٹا دے گا۔ تھوڑی دیر کی خواہش پوری کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالی زندگی کے مصیبتوں کی چٹانوں کو ہٹا دے گے۔ حیات الصحابہ میں وقت ہے، حضرت عمر کے زمانے میں مسجد آتا تھا نوجوان، فجر میں نظر نہیں آیا۔ لوگوں سے حضرت نے پوچھا تو بتلایا کہ وہ روزانہ آتا تھا اور ایک خاتون اسے پکڑ کر دعوت دیتی تھی اپنی طرف، بچ جاتا تھا۔ ایک دن پکڑ لیا، گھر میں لے گئے اور وہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا تو وہ ڈر گئی، باہر لا کر چھوڑ دیا۔ ہم نماز کے لیے آ رہے تھے، اسے بے ہوش پڑا ہوا دیکھا، پانی چھڑکا،
کیا ہو گیا بیٹا تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا کہ یہ واقعہ پیش ہے، قرآن کی آیت یاد آئی مجھے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، میں نے چھوڑ دیا، پھر دوبارہ پڑھا وہ یہ قرآن کی آیت، اس کی روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ اے عمر، ہم نے تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہا، اس قبر میں دفن کر دیا۔ حضرت عمر اس کی قبر پر گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغات ہیں، جنت میں دو باغات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو قبر میں بولنے کی استعداد دی اور اس نے اندر سے کہا عمر میں نے وہ دونوں جنتیں پالی ہے، اے عمر میں نے وہ دونوں جنتیں پالی ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑو ناجائز تعلقات کو، اللہ اس سے بہتر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر دیا۔ حضرت زلیخا کی جوانی بھی واپس کی، بکارت بھی واپس کی اور نکاح بھی کروایا۔ کتنی ذلتیں ہو جاتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اگر گناہ کر لیتے، انہو ربی احسن مثوایا، میں اپنے عزیز مصر کی احسان فراموشی کیسے کروں؟ حضرت یعقوب نظر آئے دانت میں انگلی چباتے ہوئے، کیا کر رہے ہو بیٹا؟ جیسے روزہ رکھنے والے کو پانی کی پیاس لگتی ہے، انبیاء علیہ السلام گناہ کے قدم اٹھانے سے بچ جاتے ہیں، اللہ کی خاص حفاظت میں رہنے کی وجہ سے، عصمت کا پہرا، معصومیت کا پہرا رہنے کی وجہ سے بچایا، قدم اٹھائے۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے۔ زلیخا نے قدم تو اٹھایا، قدم تو اٹھاؤ فون چھوڑنے، قدم تو اٹھاؤ روزہ رکھنے، قدم تو اٹھاؤ دوستوں کے بدلنے، قدم تو اٹھاؤ ماحول کے بدلنے، قدم اٹھاؤ اللہ سے محبت بڑھانے، تو پھر ان نسلوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر حرام تعلق کے اندر بہ گئے یہ بچے یہ بچیاں، لو میرج کے اثرات اور گندگیاں آنے لگ گئی، ناراض نہ ہو جاؤ، جائزہ لو کون سے اسٹیج پر ہے گی۔ ابھی صرف دیکھنے کے اسٹیج پر ہے، یا ملاقات کے اسٹیج پر ہے، یا تنہائی بھی ہو چکی ہے، صاحب اولاد نکاح بھی کر چکے ہیں، تو ہر اسٹیج کی دوا اور ہر اسٹیج کی کونسلنگ الگ ہے۔ حضرت تھاپی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، خاص طریقے پر اگر حرام تعلق ختم کرنے کے ارادے سے یہ آیت پڑھی جائے، اللہ تعالی حرام تعلق کے اثرات دل سے دھو دیں گے۔ اسباب چھوڑو، دروازے چھوڑو، میسج ڈیلیٹ کرو، فون کے اندر رکھے ہوئے فوٹوز ڈیلیٹ کرو، حرام تعلقات کے ویب سائٹس کو چھوڑو اور پھر دعا کرو۔ تعلق والے دو ماں باپ بھی دعا کریں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ایک وظیفہ تجربہ ہے، 10 لوگوں کو دے کر دیکھا، 3 دن میں دل ہٹ گیا۔ حرام تعلق سے اگر ہم ارادہ کریں، کتنی ناکام ہے محبت کی شادیاں۔ فلم کی دنیا الگ ہے، فیلڈ کی دنیا الگ ہے۔ فلم میں نظر آتا ہے بننا ٹھننا، فلم میں نظر آتا ہے کہ بہت آرام سے ہے،
ہوائی جہاز کار میں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بچوں کا سنبھالنا نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی برتن دھونا نہیں، کوئی مہمان، کوئی ساس، کوئی ننند، کوئی دیورانی، کوئی جیٹھانی نہیں، کوئی تنہائیاں نہیں۔ فلمی دنیا راحت والی نظر آتی ہے، فلمی دنیا پرامن نظر آتی ہے، فلمی دنیا پوری پرتعیش نظر آتی ہے، لیکن جب فیلڈ کی دنیا میں آ جائیں گے، نوکری کی پریشانیاں، سویرے جلدی اٹھنا ہے، ناشتہ وقت پر دینا ہے۔ جب فیلڈ کی دنیا میں آئیں گے، بچوں کے لیے رات میں جاگنا ہے، سنبھالنا ہے، نیند کی کمی ہوگی، کم خرچ میں بجٹ کا پلان کرنا ہے۔ تو جو لوگ حقیقت کی زندگی میں نہیں رہتے، خواب کی دنیا میں رہتے ہیں، خوابوں کی شہزادی، خوابوں کے شہزادے، جب وہ حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ 99% زندگیاں اسی لیے ناکام ہو جاتی ہیں، محبت کی۔ دکھانا چاہیے بیٹیوں کو بیٹوں کو، بتانا چاہیے وہ ریشیو، وہ ریٹس، وہ اعداد و شمار کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خاندان سے کاٹا، ماں باپ جیسے احسان کرنے والوں کو نظر انداز کیا، اس کے بعد ان بیٹوں کا کیا حشر ہوا؟ اپنے خاندان سے بغاوت کی، اپنی سمجھ پر فیصلہ کیا، خواہشات میں بہہ گئے، نکاح کر لیا کسی غیر مسلم سے، نکاح کر لیا کفاءت کے بغیر کسی آٹو ڈرائیور سے۔ یعنی آٹو ڈرائیور کہہ کر میں حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جس سطح کا ہو اس لیول میں نکاح کرے، جو جس مذہب اور مسلک کا ہو وہیں پر نکاح کرے، لیکن نہیں کیا۔ بڑوں کے مشورے کے بغیر ان کی لاشیں نظر آ رہی، بے لباس، سوٹ کیس میں ڈالی ہوئی، ڈیورس اور طلاق اور خلا کے بازار۔ عواقب بتلائیے، نتائج بتلائیے، حشر سنائیے، ریزلٹ بتائیے۔ موت آنی، قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضری دینا ہے، کس منہ کو لے کر پہنچے گا یہ؟ میری نگاہ حرام پر پہنچنے سے پہلے اللہ کی نگاہ تو مجھ پر موجود ہے۔ یہ استہزاء آدمی کو گناہ سے بچاتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یراہ اینما تولوا فتم وجہ اللہ۔ شرم کرو اللہ سے، شرم کرو، حیا کرو اللہ سے۔ اللہ سے حیا والا جو مضمون ہے، اللہ سے حیا والا جو مواد ہے، اس کو بہت مفصل سنانے کی ضرورت ہے۔ گوری چمڑی کافی نہیں، آئی فون مل جانا کافی نہیں، حقیقت نظر نہیں آتی ہے فون پر بات چیت سے، سچائیاں سامنے نہیں آتی ہے پارکوں میں ملاقات سے۔ ہم اپنے بڑوں کے تجربے کے بغیر کبھی کامیابی کی طرف بڑھ نہیں سکتے۔ ان بچیوں کے واقعات بھی ہمیں بتلانا چاہیے، ذہن میں بٹھا لیجئے، ذہن میں بٹھا دیجئے کہ بغیر نکاح کے جو مرد و عورت قریب آتے ہیں وہ ہوس کے بھیڑیے ہیں، حقیقی محبت والے نہیں۔ اللہ کے نام پر ہونے والی محبت ہی حقیقی محبت ہے، اللہ کی شریعت کی بنیاد پر ہونے والی محبت ہی حقیقی محبت ہے۔ گھروں پر جائیے،
میرے عزیزوں، بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے بیٹیوں کے ساتھ بیٹھیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے۔ اگر ہم اپنے مقام پر، اپنے کرسی کے اسٹیج پر رہے تو پوری تربیت اور حفاظت اپنی نسلوں کی نہیں کر پائیں گے۔ کب تک اپنی محنت کو تنخواہوں میں تولتے رہو گے؟ کتنی بیٹیوں کو دیکھو گے مرتد ہوتا ہوا؟ کتنا برداشت کرو گے اپنے بچوں کو شکیلی بنتا ہوا؟ اب بھی کتابیں نہیں اٹھائیں گے؟ اب بھی دعا اور سجدے میں نہیں گریں گے؟ اب بھی ہم نئے تدبیر، نئے اسالیب، نئے تدابیر بچوں کے شہوات اور شبہات پر قابو پانے کے لیے نہیں اپنائیں گے؟ اپنے بڑوں سے نہیں پوچھیں گے؟ کیسے ہم مردہ ضمیر ہو گئے، کتنے ہم بے حس ہو گئے۔ اگر اسکول اور ادارے تنخواہیں نہ دیتے، مشاہرہ پیش نہ کرتے، تب بھی ہماری داعیانہ ذمہ داری کا تقاضا تھا کہ ہم ان کی حفاظت کرتے۔ یہ بچے، یہ بچیاں اپنے ماں باپ کی اتنا نہیں سنتے ہیں جتنا آپ کی سنتے ہیں۔ یہ لوگ جتنا آپ کو وقت دے رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جتنا وقت بتا رہے ہیں، اتنا تو ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے ہیں۔ امید ہے تو آپ سے ہے، امید ہے تو آپ سے ہے، ذمہ داری ہے آپ کی، میری ہے۔ جو پڑھا رہے ہیں، جو پڑھانے والے بنے گے، اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ جوانیاں نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو ہمت، عفت، حیا کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔